السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں ہمیشہ کامیابیاں اور خوشیاں آپ کا مقدر بنتی رہیں۔ اللہ تعالی آپ کو عزتوں سے نوازے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک عجیب بات فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں پیدا کیا۔ ہم مشقت سے گھبرا جاتے، تکلیفوں سے گھبرا جاتے۔ رب العالمین کی درجنوں نعمتیں اور اس کے انعامات، ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، ان انعامات کو اور ان نعمتوں کو اپنے بروئے کار لاتے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ جب اللہ کی طرف سے کبھی تکلیف آ جائے، کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، جزع فزع شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس مشکل اور تکلیف کے قصے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو اس کے حوالے سے باتیں بتاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، دل گرفتہ ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں نعمتیں، سینکڑوں انعامات، اس کی طرف نگاہ نہیں، ان کا تذکرہ کبھی خوش اخلاقی سے نہیں کرتے، خوشی کے انداز میں نہیں کرتے، ذکر ہی نہیں کرتے۔ یعنی جائز ذرائع کو استعمال کرنے کے بعد ہماری طبیعت راضی برضا رغبت نہیں ہے، راضی برضا نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، طبیعت راضی برضا ہے، خوش طبی ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی چیزیں ہیں انہی پر آدمی راضی ہے، ان چیزوں پر کبھی اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، راضی برضا طبیعت بن جائے آدمی کی، سارے کام کر لے، جائز ذرائع کو استعمال کرے، وسائل کو استعمال کرے، اگر پھر بھی کام نہیں بنتا تو اللہ پر راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو حالات گزرے، المیہ یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ اپنی زندگیوں میں کرتے ہی نہیں۔ جب ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہے، جب ان کی باتیں نہیں ہیں اپنے سرکل میں، تو وہ واقعات بڑے اچنبھے والے لگتے ہیں، بڑے عجیب واقعات لگتے ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے ہماری۔ بعض باتیں تو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہوتی، ہم انہیں سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے بارے میں ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے فرماتے ہیں، میں قریب البلوغ تھا، مراہق تھا، میں ازواج مطہرات کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے وقت اندازہ لگایا تھا کہ رسول اللہ کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ میرے سر کے قریب ہوتی تھی، سر سے لگتی تھی وہ چھتیں، اتنی قریب چھتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء جب نماز پڑھتے تھے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، تو وہ میرے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور جب سجدے کے قریب پہنچتے تو میرے پاؤں کو آگے سے ہٹا لیا کرتے تھے۔ ان حالات، ایسی مشکلات اور تکلیفیں امام الانبیاء نے دیکھی۔ شیاب ابی طالب کو دیکھا، 3 سال اس گھاٹی کے اندر محصور رہے، طائف کے سفر کو دیکھا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے، آپ کی سیرت کو دیکھتے، ہمارے معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے سیرت کے تذکرے ہوتے، امام الانبیاء کی زندگی ہم نے پڑھی ہوتی، تو ہمیں پتہ چلتا ہمارے میں سے کوئی بھی پریشان نہ رہے، کوئی مشکل نہ آتی اس کو، کوئی تکلیف نہ آتی۔ آج تو ہوس ہے، ہر چیز کی زیادہ ہونے کی ہوس ہے، اس کے بڑھنے کی ہوس ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہر چیز میرے پاس بڑھ جائے، کم نہ ہو۔ بڑا گھر ہے تو کسی کوشش یہ ہے دوسرے کا گھر دیکھا تو اس سے بھی بڑا گھر بن جائے، کاروبار بڑا ہے کسی اور کا دیکھا تو اس سے بھی بڑا کاروبار ہو جائے۔
عزت و احترام ہے، کسی اور کا مقام دیکھا تو اس سے بھی بڑا میرے پاس آئے، یعنی اس بڑھائی کے چکر میں ایسے پڑے کہ صبح شام اسی بڑھائی کے اندر نکلتے چلے گئے، ہمارا لمحہ لمحہ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ہماری خواتین کسی کے گھر جائیں، کچھ دیکھ کر آ جائیں تو واپسی پر اس سے بہتر کا تقاضا ہوتا ہے، اس سے بہتر کا مطالبہ ہوتا ہے، اس پر قناعت نہیں ہے، اس پر کفایت نہیں ہے کہ جو ہے وہ کافی، اتنا ہی کافی ہے، اس پر شکر ادا نہیں، بڑھنے کی کوشش، بڑھ جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں ہے بلکہ مزید انعامات میں اضافہ چاہتے ہیں، اور بڑھے میرے لیے، اور بڑھے میرے لیے۔ یہی چیز آدمی کے لیے پریشانی کا باعث بنتی، اسی وجہ سے انسان مشکلات سے نہیں نکل پاتا، تکلیفوں سے نہیں نکل پاتا۔ مشکلات اور تکلیفوں سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے کردار کو پڑھیں، عادات و اطوار کو پڑھیں، آپ کے نظام زندگی، نظام حیات، کائنات کو چلانے کا نظام، آپ کے حکمرانی کا انداز، آپ کی خارجہ پالیسی کو پڑھیں۔ آپ کی زندگی پڑھ لی، مکی مدنی، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، آپ کی زندگی جنگوں میں، آپ کی زندگی مدینہ میں، غزوات میں، سرایا میں، آپ کی زندگی کو پڑھ لیا، آپ کی سیرت کو پڑھ لیا، ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری تمام مشکلات ختم ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔